अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी के बारे में मुकम्मल तौर पर जानेंगे। आपका नाम मुबारक उमर और आपके वालिद का नाम खत्ताब था। आपकी वालिदा अबू जहल की हमशेरा थी। आप कुरैश के आला ख़ानदान में से हैं। लक़ब आपका फ़ारूक है। 27 बरस की उम्र में आप मुसलमान हुए। आप बड़े बहादुर मशहूर थे। आपके मुसलमान होने का किस्सा कई तरह पर है, मगर अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इस तरह बयान है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोज़ ये दुआ की, ऐ अल्लाह, अबू जहल से या उमर से इस्लाम को इज्जत अता फरमा। यह दुआ हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हक़ में कबूल हुई और अबू जहल महरूम रहा और आपके मुसलमान होने का सबब शुरू हुआ जब ये आयत नाजिल हुई, जिसका तर्जुमा है कि ऐ काफिरो, बेशक तुम और तुम्हारे माबूद जिनको तुम पूछते हो अल्लाह को छोड़कर सब दोज़ख के ईंधन हैं। बस ये आयत सुनकर काफिर लोग गुस्से में भर गए और अबू जहल ने बुत के ऊपर हाथ रखकर कसम खाई और इनाम देने का वादा किया। बस हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बड़ी दिलेरी से नंगी तलवार लेकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने चल दिए। राह में एक मुसलमान आदमी मिले। उन्होंने कहा, ऐ उमर, नंगी तलवार लेकर कहाँ जाते हो? कहा, मोहम्मद को कत्ल करने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि तुम हाशिम की औलाद से नहीं डरते? भला अकल मारी गई है तुम्हारी? वो अपने भतीजे को कत्ल होने देंगे? तुम ऐसे बहादुरों का मुकाबला नहीं कर सकते। आपने कहा, मालूम होता है कि तू भी बेदीन हो गया है। ले पहले तेरा ही सफाया कर दूं। उन्होंने कहा कि मैं तो बाप दादा के दीन पर हूँ और नीयत ये रखी कि हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के दीन पर हूँ, और जाहिर में ये मालूम हुआ कि बाप दादा के दीन से मुराद काफिरों का दीन है और तुम मुझको कत्ल करना चाहते हो। पहले अपने बहन बहनोई की तो खबर ले लो, वे दोनों मुसलमान हो गए हैं। ये सुनकर हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बड़ा धक्का लगा। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बड़े गुस्से में अपनी बहन की तरफ मुख मोड़ा, अपनी बहन की तरफ चल दिए और जैसे ही घर के दरवाजे पे पहुंचे तो अंदर से कुरान पाक पढ़ने की आवाज आ रही थी और गुस्से में हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उन सब को आवाज दी। सब छुप गए, इधर उधर छुप गए। हजरत खत्ताब सहाबी उस वक़्त उनको कुरान पढ़ा रहे थे, वो भी मकान में एक तरफ छुप गए। आपके बहनोई ने दरवाज़ा खोला। आपने दोनों से पूछा कि क्या तुम मुसलमान हो गए और मोहम्मद को खुदा का रसूल मान लिया? उन्होंने कहा, हाँ। आपने उन दोनों को खूब मारा और आपकी बहन ने ईमान के जोश में आकर कहा कि मैं ईमान लाई हूँ अल्लाह पर, जिसने हम पर पैगंबर भेजा है, और मैंने उसका दीन कबूल कर लिया है, और ये मोहम्मद जो कहते हैं सब सच है, और तुम अगर मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े भी कर दो तब भी मैं ईमान नहीं छोड़ूंगी, मैं दीन से पीछे नहीं हटूंगी। तुम्हारा खौफ खुदा के खौफ से ज़्यादा नहीं है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब उनकी दीन में ऐसी मजबूती देखी तो सोच समझ कर कहा कि तुम क्या पढ़ रहे थे, मुझे भी दिखाओ। आपकी बहन ने कहा कि आप पहले गुस्ल कर लें, फिर इसको हाथ लगाना, क्योंकि वो अल्लाह का कलाम है, इसको पाक साफ होकर हाथ लगाया करते हैं। आपने गुस्ल किया और आपकी बहन ने वो कागज ला कर दिया जिस पर सूरह ताहा लिखी हुई थी। आपने पढ़ना शुरू किया। जब इस आयत पे पहुंचे, यानी अल्लाह ताला फरमाता है कि बेशक हम ही अल्लाह हैं, हमारे सिवा कोई माबूद इबादत के लायक नहीं, ऐ बंदो तुम मेरी इबादत किया करो। यहाँ पहुंचकर आपकी हालत बदल गई और दिल में एक अजीब असर पैदा हुआ। कहा, बेशक बिलाशुबा बहुत ही पाकीज़ा कलाम है, ये कलाम मखलूक का नहीं है
حضرت خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جو آپ کی حالت بدلی ہوئی دیکھی وہ بھی سامنے آ گئے اور آپ سے فرمایا، اے عمر، کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے اور ابو جہل کے لیے دعا کی تھی، معلوم ہوتا ہے کہ وہ دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی ہے۔ یہ سن کر آپ ایک عجیب آواز میں کہنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، مجھے بھی اپنے آقا رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس لے چلو، میں ان کی اطاعت کروں گا، بے شک وہ سچے رسول ہیں، میں ان کی غلامی منظور کروں گا، کفر کی لعنت سے اب میں دل کو پوری طرح سے دور کرتا ہوں۔ پھر حضرت خباب آپ کو اس مکان پر لے گئے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مسلمان فدائیوں کے ساتھ جلوے افروز تھے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خبر دی کہ یا رسول اللہ، عمر آپ کی غلامی میں آ گئے ہیں اور تمام آسمانوں پر رہنے والے خوش ہو رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکان کا دروازہ کھول دیا اور آپ کو اپنے سینے مبارک سے لگا کر ایسا دبایا کہ آپ کے جوڑ جوڑ ہل گئے۔ حضرت عمر نے کہا، یا رسول اللہ، بے شک آپ سچے رسول ہیں، یہ نبوت کی طاقت ہے، اگر ذرا اور دباتے تو میرا دم ہی نکل جاتا۔ سبحان اللہ، پاک سینہ سے سینہ مل گیا، نور اسلام دل میں بھر گیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، مسلمان ہو جاؤ۔ آپ سچے دل سے اور سچی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ اس وقت وہاں جتنے مسلمان تھے خوشی کے جوش میں سب نے نعرہ تکبیر اللہ اکبر ایسی زور کی آواز سے کہا کہ شہر گونج گیا۔ پھر آپ نے فرمایا، یا رسول اللہ، اب کتنے مسلمان ہوئے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پورے 40 ہو گئے ہیں۔ آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کافر لوگ بتوں کی عبادت علانیہ کرتے ہیں اور ہم مخلوقات کے پیدا کرنے والے سچے خدا کی عبادت چھپ کر کریں۔ یا رسول اللہ، عمر سے یہ نہیں ہو سکتا، آپ کعبہ شریف میں چلیے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے چلیے۔ حضرت عمر ننگی تلوار ہاتھ میں لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ہوئے اور داہنی طرف حضرت ابو بکر اور بائیں طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ اور حضرت علی اور سب اصحاب پیچھے ہوئے رضی اللہ تعالی عنہم، اور سب حضرات کعبے میں داخل ہو گئے۔ کافر لوگوں نے بڑے زور و شور سے حملہ کیا۔ حضرت عمر نے دلیری سے ان کا مقابلہ کیا اور ان کو کعبہ سے نکال دیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور سب مسلمانوں نے 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر خدا کا شکر ادا کیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھلم کھلا لوگوں کو نصیحت کرنے لگے، کعبہ شریف میں نماز پڑھنے لگے۔ اس لیے قیامت تک حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا مسلمانوں پر یہ احسان رہے گا، اے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر اعتراض کرنے والے اور برا کہنے والے باز آ، خدا سے ڈر، توبہ کر، اپنے اعمال کو سنبھال۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جس راستے سے تم گزرو گے شیطان اس راستے سے نہیں گزرے گا، اور فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتے، اور ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے مصافحہ اللہ کا عمر کے ساتھ ہوگا، اور اللہ تعالی عمر کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بادشاہت میں بھی اللہ تعالی سے ایسے ڈرتے تھے کہ تمام دن رات مظلوموں اور غریبوں کی خبر لیتے اور سب کی فریاد سنتے، اور سب کا کاروبار اور ملکی انتظامات بڑی محنت و احتیاط سے ادا کرتے، رات بھر شہر کی گلیوں کوچوں میں پھرتے کہ کسی کو کوئی تکلیف نہ ہوتی ہو یا کوئی سپاہی اور چوکیدار غفلت نہ کرتا ہو۔ آپ کی یہ محنت اور بے آرامی دیکھ کر صحابہ نے عرض کیا، امیر المومنین، آپ اس قدر تکلیف اور محنت کیوں کرتے ہیں؟ یہ سب کام حاکموں کی سپرد کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ رعیت کے بارے میں اللہ تعالی مجھ سے پوچھے گا،
کہ تمہاری قوم کی خدمت جو تیرے سپرد کی تو پھر میں کیا جواب دوں گا۔ ایک دفعہ آپ چلے جا رہے تھے، راہ میں ایک آدمی کے پاؤں پر آپ کا پاؤں پڑ گیا۔ وہ آپ کو جانتا نہیں تھا۔ اس نے کہا، اے آدمی، کیا تو اندھا ہے؟ آپ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے کانپ گئے اور اس سے فرمایا کہ بھائی اندھا تو نہیں ہوں، قصوروار ہوں، تو میرا قصور معاف کر دے۔ اور قصور معاف کرا کر آگے قدم رکھا۔ ایک دفعہ آپ کی بادشاہت میں قحط پڑ گیا۔ آپ نے بڑی محنت اور مشقت سے لوگوں کو بھوک سے بچایا، بیت المال کا سب روپیہ اور اناج خرچ کر دیا اور تمام صوبوں کے حاکموں کو لکھ کر بھیجا کہ ہر جگہ سے اناج بھیجے۔ حضرت ابو عبید رضی اللہ تعالی عنہ نے 4000 اونٹ اناج کے بھیجے۔ حضرت عمر بن عاص نے دریا کے راستے سے 1000 اناج جہاز سے بھیجے، جن میں 3000 من اناج تھا۔ آپ جہازوں کی دیکھ بھال کے لیے گئے۔ جہازوں کا اسٹیشن مدینہ سے 3 منزل پر تھا۔ وہاں بڑے بڑے 2 مکان بنائے اور ان میں اناج رکھا، اور حضرت زید بن ثابت کو حکم دیا کہ غریبوں اور بھوکوں کے نام رجسٹر میں لکھو اور سب کو آسانی کے ساتھ اناج تقسیم کرتے رہو۔ آپ کے حکم کے موافق بڑی آسانی کے ساتھ اناج تقسیم ہوتا رہا اور کسی کو اناج کے ملنے میں کچھ تکلیف نہ ہوئی، اور آپ خود روزانہ 20 اونٹ اپنے انتظام سے ذبح کرا کر ان کا گوشت بھوکوں کو کھلاتے تھے، اور جب تک قحط رہا گوشت، گھی، مچھلی، دودھ اور دہی وغیرہ مزیدار چیزوں کا کھانا آپ نے چھوڑ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے رو رو کر دعا کرتے تھے کہ پروردگار اپنے رسول کی امت کو میرے گناہوں کی وجہ سے تباہ و برباد نہ کرنا۔ آپ پیدا ہی ہوئے تھے مہربانی کے لیے، بے کسوں کی، بے گھروں کی پاسبانی کے لیے۔ آپ آئے مفلسوں کی میزبانی کے لیے، تھے سہارا غریبوں کی شادمانی کے لیے۔ مفلسوں کی میزبانی بہت ہی محبت سے کیا کرتے تھے، غریبوں کا سہارا تھے، خود تڑپ اٹھتے تھے، اگر کسی کو پریشان حال میں دیکھتے تو خود تڑپ اٹھتے تھے، بہت ہی زیادہ پریشان ہو جایا کرتے تھے۔ آخر میں آپ سب سے ایک گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک اگر ہمارے چینل زہرا فاطمہ کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے آنے والی تمام اسلامک ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے، تمام پریشانیوں سے دور فرمائے، آپ کی ہر پریشانیاں دور فرمائے۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھنا۔ خدا حافظ۔